تو یہ ٹیبل کنٹینٹ آپ کو لوگوں کو شو ہو رہا ہوگا حجامہ کے اباؤٹ. آج انٹروڈکٹری کلاس ہی ہے کہ حجامہ ہوتا کیا ہے، اس کا حدیث میں کیا ریفرنس ہے، باقی کہاں سے اس کی ہسٹری سٹارٹ ہوتی ہے، باقی کچھ چیزیں کہ کیسے کیسے ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کپنگ میں ایولیوشن کی، چینج کیا اس کو. تو یہ سارے کچھ ہیں. تو حجامے کا جو ورڈ ہے یہ اصل میں اس کا جو اوریجن ہے وہ عربک ورڈ ہے، حجم سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بلڈ والیوم کو کیا کرنا، ریسٹور کرنا، یا بلڈ کو والیوم کو کم کرنا اصل میں. ٹھیک ہے. اور باڈی کے اندر جب آپ سکشن کرتے ہیں یا جب آپ ویکیوم کریٹ کرتے ہیں کپ کے تھرو، تو پھر کٹ لگاتے ہیں باڈی کے اوپر، وہاں سے بلڈ آپ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بیسیکلی اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ریسٹور کرنا بلڈ کے لیول کو باڈی کے اندر. صرف یہ نہیں ہوتا کہ کٹ لگا کے آپ نے جتنا دل چاہا کپ بھر لیا اور بلڈ نکال دیا. حدیث کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ حدیث میں ہمیشہ یہ تھراپیوٹک پرپز کے حوالے سے ہوتا رہا ہے یوز. اور ہم میں ایک بات مشہور ہے کہ یہ 7 یا 9 پوائنٹ بعض اوقات کہیں کہیں آتے ہیں کہ یہ صرف سننا پوائنٹس ہیں. صرف وہ سننا پوائنٹس نہیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر موسٹلی جو لگوائے ہیں وہ پوائنٹ وہ بیماری کی حالت میں لگوائے ہیں، نہ کسی بیماری کی سچویشن میں، ڈیزیز کی سچویشن میں لگوائے ہیں، تبھی وہ مشہور تھے. ٹھیک ہے. یا تبھی وہ ہمیں کیا ملتے ہیں کہ حدیث میں ملتے ہیں کہ یہ اس لیے پرپز کے لیے یوز ہوئے، کہاں کا لگایا گیا. پھر ویکیوم کس طرح افیکٹو یا اچیو کس طرح کرتے تھے. پہلے تو ماؤتھ کے تھرو سکشن دی جاتی تھی، پھر لیچز استعمال کی جانے لگی. پرانے زمانے میں یہ تھا کہ ابھی بھی کچھ ہے کنٹریز وہاں پہ اینیمل ہارنز جو ہیں وہ، یا بیمبو اس کے بھی بنائے گئے تھے کپ، یا گلاس یا پلاسٹک کے کپ آج کل آ گئے ہیں. تو یہ یوز ہوتے، جیسے جیسے ایوولوشن ہوتی گئی یہ کپ بھی چینج ہوتے گئے. پھر اس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ ایک تو اس کی کپنگ کی نا ٹائپس ہوتی ہیں کہ کس کس سٹیج کی ہے، اسٹرانگ ہے، ویک ہے، یا ماڈریٹ ہے. اس حوالے سے آپ کیا کرتے ہیں کہ ویکیوم کو کریٹ کرتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ کپ باڈی پہ پلیس کرتے ہیں اور سکشن دیتے ہیں تب کیا ہوتا ہے کہ ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، اور ویکیوم کیا کرتا ہے کہ ٹیشو کو اپنی طرف کھینچتا ہے، پل کرتا ہے اپورڈ. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے کپ لگاتے ہیں تو وہاں پہ جو بلڈ فلو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے، جتنے بھی باڈی کے ٹاکسن ہوتے ہیں وہ اس طرف موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو پورا ایکسپلین نیکسٹ آنے والے لیکچرز میں ہوگا طیبہ تھیوری میں، پھر آپ کو مزید اس کی سمجھ آ جائے گی. اب جو ہمارے یہاں جو حجامہ ہے اس کو ہی ہم کپنگ تھراپی کا نام دے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، کپنگ تھراپی از اے واسٹ فیلڈ. اس کے اندر مختلف چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں واٹر کپنگ ہے، اس میں فائر کپنگ ہے، اس میں اکوپنکچر کپنگ ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں یہ اسی کے ساتھ موکسیویشن بھی آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ ملا کے. تو ڈرائی کپنگ وہ ہوتی ہے جس میں آپ بلڈ ریموو نہیں کرتے، اور یہ ریلیکسیشن تھراپی کے لیے ہمیشہ یوز کی جاتی ہے جو ڈرائی کپنگ ہوتی ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کپ کرتے ہیں بلڈ تو آ جاتا ہے سرفیس کی طرف، بلڈ تو ٹمپریرلی کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ انکریز ہو جاتا ہے، ہیٹ پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. لمیٹڈ اس کے ہوتے ہیں تھراپیوٹک پرپز، لیکن یہ تھراپیوٹک پرپز کے لیے اتنا یوز نہیں ہوتا، یہ جسٹ ریلیکسیشن تھراپی میں یوز ہوتا ہے، یا مساج تھراپی بھی اسی میں آ جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ کپنگ تھراپی جو ہے، یا اس کو آپ ویٹ کپنگ جو ہے اس کو آپ حجامہ کا نام دیتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کٹ لگاتے ہیں، انسیجن لگاتے ہیں، باڈی پہ کرتے ہیں، اس کے بعد بلڈ کو ریموو کر لیتے ہیں. اسی کو اصل میں حجامہ بولا جاتا ہے. بلڈ لیٹنگ کا پروسیس مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بلیڈ سے بھی کرتے تھے، باقی بھی میتھڈز ہیں جن سے آپ باڈی سے اپنا بلڈ کیا کرتے ہیں پیشنٹ کا یا ہیلدی پرسن کا کیا کرتے ہیں کہ باہر، یا تو ہیلدی پرسن میں کرنی ہوتی تو مینٹین کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں انسیجن. تو لیچ بھی ہیں، وہ بھی کوالیفائی ہیں کہ میڈیسنل لیچز آتی ہیں آج کل مارکیٹ میں، وہ بھی آپ لیتے ہیں، اس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ جو اس کی ہمیں ہسٹوریکل ملتی ہے وہ یا تو ایجپٹ میں، ایجپٹ والے کرتے تھے. ٹھیک ہے. مصری لوگ. پھر آلموسٹ اس کے بعد ہمیں چائنا سے ملتی ہے اس کی ہسٹری کے، یہاں سے یہ سٹارٹ ہوا، مختلف چیزیں تھی. تو چائنیز میں ایک ان کی یہ ہے کہ اسٹیگنیشن رکاوٹ ہوتی ہے، جب بھی بلڈ کی اسٹیگنیشن ہو جائے تو آپ کپ لگائیں، اس کو ریزالو کر لیں بلڈ لیٹنگ کے تھرو. ٹھیک ہے. انہوں نے بلڈ لیٹنگ کا ورڈ یوز کیا. بلڈ لیٹنگ بہت ڈفرینٹ میتھڈ سے کرتے تھے، حجامہ سے نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کی اہمیت بتائی، کروایا بھی صحیح، لیکن جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان تمام پیغمبروں کی یہ ایسا سمجھ لے سننا رہا ہے، انہوں نے کروائے ہیں یہ. ٹھیک ہے. 3 چیزیں موسٹ کامن ہوتی تھیں ان میں: ٹربن یعنی کہ پگڑی، مسواک
اور اس کے ساتھ ساتھ ہجامہ وہ کرواتے تھے، یعنی کہ ہر پیغمبر نے کروایا۔ تو اسی طرح ہمیں جو ملتی ہے یہ اسلامک کلچر میں اس کی اہمیت اس کے بعد بڑھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واقع کہ معراج کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے معراج پہ، تو فرشتوں نے بھی تلقین کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجامہ کے بارے میں، اتنی اس کی امپورٹنس ملتی ہے۔ باقی یہی تھا کہ آہستہ آہستہ یہ پھیلتی گئی۔ 19 جو سینچری تھی تب تک یہ یورپ میں بھی آ چکی تھی، ٹھیک ہے۔ یورپ والے فرانس جو تھا یہ تقریباً تب لیچز یوز کرتے تھے، اور ایک ریسرچ کے مطابق کوئی 40 ملین لیچز فرانس امپورٹ کرتا تھا اس پرپز کے لیے، ہجامہ کروانے کے لیے۔ اس طرح فن لینڈ ہے، یا پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا، ایون کہ آج پوری دنیا میں یہ پھیلا ہوا ہے، اس کی طرف رجحان ہے لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ 20 سینچری پھر اسی طرح میڈیکل کی ٹیکسٹ بکس جتنی بھی تھیں، یا ان کو پراپر جو لکھا جا رہا تھا، چائنیز تو اس پہ کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ٹی سی ایم میں آج بھی یوز ہوتے ہیں بلیڈنگ تھراپیز کے طور پہ، آج بھی وہ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن 1923 میں پہلی دفعہ کیا ہوا تھا، آرٹیکل یا جو ٹیکسٹ بک تھی اس میں اس کا ذکر آیا تھا، اس کے پیچھے میکانزم یہ چیزیں تھیں۔ اب مین چیز ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ٹائپس کے حوالے سے، یا تو آپ اسٹرینتھ ہیلتھ کے لیے کروا رہے ہیں یا النس میں کروا رہے ہیں۔ اسٹرینتھ میں یہ ہے کہ جو جنرل ہیلتھ ہے اس کو پروموشن کروائیں، ڈیزیز سے پریونشن کے لیے جتنی ہیلتھ ہے اسی کو رکھیں۔ پھر مین اس میں جو چیز ہوتی ہے وہ آپ نے کیونکہ ہسٹری لینی ہوتی ہے، اس کے بعد کپنگ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انڈیکیشن بھی کچھ ہوتی ہیں، فار ایگزامپل آپ نے پلس چیک کر لی، پہلے پلس اگر اسٹرانگ بھی لیا تو انڈیکیٹ ہے کہ ہیلدی بلڈ ہے، اس میں اتنی ضرورت نہ پڑے۔ پھر ویک یا ڈیپ میں انڈیکیشن نہیں ملتی ہیں آپ کو، پھر آپ کو کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رول ہوتے ہیں کچھ کہ سیزن کو دیکھا جاتا ہے، ڈیٹس کو دیکھا جاتا ہے، ٹائم کو دیکھا جاتا ہے، دن کے ٹائم کو بھی اور دنوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں تاکہ اس کے بینیفٹس مزید آپ کو اچھے سے ملے اور پوٹینشیل لانگ ٹرم کے لیے ہو، جتنے بھی ہوں۔ بیسٹ جو سیزن ہوتا ہے وہ سمر یا اسپرنگ کا ہی ہوتا ہے اگر آپ ہیلدی پرسن کے کروا رہے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اگر کسی اسپیسیفک ڈیزیز میں، اب ہر ڈیزیز کے اپنے اپنے اسپیسیفک پوائنٹ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے جو 7 یا 9 آپ لوگوں نے رٹے ہوئے ہیں کہ یہ سننا پوائنٹس ہے وہی ہر آنے والے پیشنٹ کو لگائے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر ڈیزیز کا ایک اسپیسیفک پوائنٹ ہوتے ہیں اور اس کی جو سٹیجز ہوتی ہیں کہ اسٹرانگ کرنی ہے، ویک کرنی ہے یا ماڈریٹ کپنگ کرنی ہے، وہ بھی پیشنٹ کی ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے کی جاتی ہے یا ڈیزیز کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے، یہ چیزیں ہیں۔ اب اس کے رول ڈفرینٹ ہیں کہ اسٹرینتھ میں اور ہوتے ہیں، ایلنس کی کنڈیشن میں اور ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل جو رحمہ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے بھی دن کے وقت کسی بھی ٹائم کروا لیا ہجامہ، یہ ہمیں مختلف بکس میں ملتا ہے ہسٹوریکل میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں اس میں بہت کامن ہوتی ہیں، بہت زیادہ کامن ہوتی ہیں، اور آپ نے پریکٹیکل لائف میں یہ جب کپنگ کرنی ہوتی ہے ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات کریکٹ سلیکشن کرنی ہے بلڈ لیٹنگ کی پوائنٹس کی، یا بلیڈنگ جہاں سے آپ نے کرنی ہے یا بلڈ یہاں سے نکالنا ہے ان پوائنٹس کی۔ سیکنڈ ون، جو اماؤنٹ آپ نکال رہے ہیں، ریموو کر رہے ہیں، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ لگایا وہاں سے کپ ہی بھرنا ہے آپ نے یا آدھا کپ بھرنا ہے، ایسا نہیں کرتے۔ جتنی ہوتی ہے وہ اتنا ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ڈیزیز ہے، میں نے کس طرح لگانا ہے اور کتنا بلڈ نکالنا ہے باڈی سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہربل میں تو ہماری ہربل ریمیڈیز بھی یوز ہوتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ کہ کس طرح تھی۔ پھر ہجامہ میں مختلف ہمیں حدیث ملتی ہیں کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، ریمیڈی جو افیکٹو ہے ڈیزیز کے لیے، وہ ایک ہجامہ، شہد اور کیٹرائزیشن یعنی کہ آگ سے داغنا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آگ سے داغنے سے مطلب پسند نہیں کرتا، اس لیے امت کو بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر جو بیسٹ میڈیکل مطلب ٹریٹمنٹ تھا تب کا بھی اور اب کا بھی وہ ہجامہ ہی ہے، ابن داؤد میں۔ اسی طرح مختلف یہاں حدیثیں میں نے لکھ دی ہیں کہ کس طرح تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بھی ہے کہ کس طرح تھی۔ اور اس کے علاوہ موسٹ کامن یہ ہے کہ بلڈ بھی ریموو ہوتا ہے، بلیک میجک میں بھی یہ کام کرتا ہے، آئی سائٹ میں بھی یہ کام کرتا ہے کسی حد تک، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ بلیک میجک کی کنڈیشن میں بھی لگوائے ہوئے ہیں۔ اب ہجامہ جو ہے کن کنڈیشنوں میں ہوتا ہے وہ میں نے مینشن موسٹلی جو کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لگوائے تھے پوائنٹ جو کہ آج سننا کہلاتے ہیں، انہیں کو میں نے یہاں مینشن کیا ہے کہ انجری کے کیس میں کروایا، ہیڈ ایک کے کیس میں کروایا، سحر یعنی کہ بلیک میجک کے کیس میں، پوائزن جب سانپ نے جب زہر تھی اس کے کیس میں جب پین ہو رہا تھا تب بھی کروایا، انجری کے کیس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کروایا کہ پاؤں پہ لگی تھی چوٹ تو اس کیس میں پاؤں پہ لگوا لیا۔ ہیڈ ایک کے کیس میں کیا تھا کہ ہیڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ ہی کروایا تھا اور کچھ نہیں تھی،
ٹھیک ہے، جب بھی کوئی اور آتا تھا ہیڈ ایک کے ساتھ تب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایڈوائز کرتے تھے کہ آپ ہجامہ کرواؤ سر درد کا. بلیک میجک ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ پوائنٹس لگوائے. ٹھیک ہے، وہ ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ پوائزن میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا، ہجامہ ہی کروایا تاکہ اس سے نکلے. مین یہی چیزیں ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں کہ ان کنڈیشنز میں ہمیں احادیث میں ملتا ہے ہجامہ کہ کن کن کنڈیشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے اور کیسے دوسروں کو دیا. اب مین بات آ جاتی ہے کہ یہ ڈیز ٹائمنگ اس کی کیا کیا ہوتی ہے. جو لونر ڈیٹ ہوتی ہے وہ 17، 19 اور 21 یہ چیزیں آپ نے مست دیکھنی ہوتی ہیں. ہاں اگر ڈیزیز کی کنڈیشن اس ڈیٹس گزر گئی ہے یا آپ نے پہلے کروانا ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ کروا سکتے ہیں. لیکن موسٹلی اگر آپ نے افیکٹ زیادہ لینا ہے تو تب آپ نے ان 3 ڈیٹس میں کروا لیں، 17، 19 اور 21. ٹھیک ہے، لونر ڈیٹ. پھر ڈیز میں جو آتا ہے وہ منڈے، ٹیوزڈے اور تھرسڈے 3 ڈیز آتے ہیں. اب وینسڈے، فرائیڈے یا سیٹرڈے، سنڈے یہ جو ڈیز ہوتے ہیں ان میں آپ اجتناب کرتے ہیں. لیکن یہ جو حدیث ملتی ہے ہمیں کہ ان ڈیز میں نہیں کروانا چاہیے یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. آپ کروا سکتے ہیں ان دنوں میں بھی، لیکن پریفریبل یا اگر آپ نے ریزلٹ لینا ہے تو انہی ڈیز میں آپ کروائیں. تو اس کے پیچھے کیوں ہے کہ حدیث میں یہ ہسٹوریکل کیوں ملتی ہے کہ ان ڈیز میں نہیں کروانا چاہیے. تو ویڈنسڈے جو ہے اس دن حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آزمائش آئی تھی تو اس کیس میں روکا جاتا ہے کہ نہیں کروانا چاہیے. پھر بیسٹ یہی ہے کہ امپٹی اسٹمک ہو، آپ کا خالی معدہ ہو، اس کیس میں آپ ہجامہ کروائیں تو بہتر. یعنی کہ ہجامہ کروانے سے 4 گھنٹے پہلے آپ نے کچھ نہیں کھانا، یعنی کہ پیٹ معدہ جو ہے آپ کا خالی ہونا چاہیے. سیزن، کلائمیٹ، ٹائم، یہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس میں کیا ہوتی ہے کہ دیکھی جاتی ہے. لیکن ابن سینا رضی اللہ رحمہ اللہ نے کیا تھا کہ اس کے اکارڈنگ بھی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ منتھ کے مڈ میں کرواتے تھے کہ جو جتنا بھی ٹاکسن ہے باڈی کے اندر وہ اکیمولیٹ ہو جاتا ہے منتھ کے مڈ تک. اینڈ پہ یا منتھ کے شروع میں ہمیں ہجامہ نہیں کروانا چاہیے، درمیان میں ہی کروانا چاہیے، مڈ میں جا کے. پھر اس میں جو مین اور یعنی کہ مرد اور عورت کے لیے ڈفرینٹ پوائنٹس ہوتے ہیں. سر کے پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ فیمیل نہیں لگوا سکتی. دوسری بات کیونکہ فیمیل کے اندر میسٹرو سائیکل چلتا ہے، اسی لیے جو بلڈ ہوتا ہے وہ لاس ہو جاتا ہے، ڈیبرس نکل جاتے ہیں باڈی سے، ٹاکسن، اس لیے ان کو منتھلی کم ہی کروانا پڑتا ہے. لیکن میل کو زیادہ تر ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ وہ کروائیں کیونکہ ان کا منتھلی کیا ہوتا ہے کہ بلڈ جو ٹاکسن ہوتے ہیں وہ ریموو ہو رہے ہوتے ہیں، باڈی سے جا رہے ہوتے ہیں، یا پھر جب مینوپاز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ تب ٹاکسن نہیں نکل رہی ہوتے، تب پھر بھی کنڈیشن دیکھی جاتی ہے کہ کس طرح کی ان کی ہیلتھ ہے، اسی کے اکارڈنگ. اب میل میں جو موسٹ کامن یہ ہے کہ جو شولڈر بلیڈ ہے ان کے درمیان یعنی کہ جو 7 ہے، تھریسک ورٹیبرا 7 اس پہ لگایا جاتا ہے. اور یہ وہ پوائنٹ ہے ٹاکسن اکارڈنگ ٹو TCM کہ یہاں پہ سب سے زیادہ بلڈ گزر رہا ہوتا ہے یا جو جتنے بھی بلڈ کے ڈس آرڈر ہیں اس کیس میں بھی یہ مسٹ پوائنٹ لگایا جاتا ہے آپ کا T7. اس کے علاوہ GB20 لگایا جاتا ہے یعنی کہ اوسیپیٹل ایریا پہ، نیک پہ جو موجود ہوتا ہے، ونڈ پول کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. یہ مختلف پرپز کے لیے لگائے جاتے ہیں. ہیڈ ایک ہے، نیک پین میں موسٹلی یوز کیا جاتا ہے ہیڈ ایک کے لیے اور انسومنیا کے کیس میں. پھر ٹاپ آف دا ہیڈ یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر یعنی کہ بلیک میجک کی کنڈیشن میں لگوایا تھا، وہ یہی تھا پوائنٹ. ٹھیک ہے، ٹاپ آف ہیڈ پہ اس پہ بھی کروایا جاتا ہے. فوکس انکریز کرنے کے لیے بھی کرواتے ہیں، مینیا کا پیشنٹ ہو یا پلپٹیشن ہو، ایپیلیپسی کے کیس میں بھی یہ پوائنٹ لگایا جاتا ہے. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ میں نے مینشن کیے ہیں کہ میل اور فیمیل میں ان دونوں میں آ جاتا ہے. پھر ٹولز کیا ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ گن ہوتی ہے، آگے جا کے بتائیں گے بھی سے. اس میں بلیڈ یوز کیے جاتے ہیں سرجیکل. ٹھیک ہے، کاٹن یوز کی جاتی ہے، الکوہولک سویب یوز کر لیں یا اسپرٹ یوز کر لیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کپس ہوتے ہیں مختلف. آج کل تو کیا ہے کہ گلاس کپ آ گیا یا پلاسٹک کا کپ آ گئے. تو جیسے جیسے وقت بدلتا گیا تو انہوں نے بھی اڈاپٹیشن لائی اپنے میں. تو یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ کیا یوز کرنا ہوتا ہے، کس طرح کرنی ہوتی ہیں، اسٹیریلائزیشن کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پلاسٹک کے کپ آج کل زیادہ موسٹلی یوز ہوتے ہیں، افورڈیبل بھی ہیں. یہ ویکیوم پمپ میکانزم بھی اچھا یہ جنریٹ کرتے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ڈسپوزیبل بھی ہوتے ہیں یہ. پھر جو اس میں لاسٹ پہ ایک مین چیز آتی ہے، کہتے ہیں کہ ہجامہ اگر سننا ہے تو اس کی اجازت لی جائے، یعنی کہ جس سے آپ نے سیکھا ہے وہ کہے، یا پھر جو اگر یہ سننا ہے تو پھر آپ پیسے کیوں لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث سے ثابت ہے کہ اس کے پیسے، یہ اس کا جو ایسے سمجھ لیں کہ
پے کرنا ہوتا تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کروایا، ٹھیک ہے، جب آپ خود کرواتے تھے تب بھی دیتے تھے۔ حضرت علی سے بھی ایک قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فی دی ہے، کہا ہے کہ جو حجام ہے اس کو اس کی فی پے کیا کرو، جو آپ کی کپنگ تھراپی کرتا ہے یا ہجامہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ اس کو اگر آپ پے نہیں کرے گے تو یہ حرام ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور چیز، اگر اس کو فری میں آپ کروا رہے ہیں تو یہ اگینسٹ دا سننا ہے، کیونکہ مختلف حدیث سے یہ جامع ترمذی میں ساری حدیثیں ہیں۔ پھر ایک چیز آتی ہے اجازت کی کہ پرمیشن لینی چاہیے شیخ سے، تو بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ریکوائرڈ ہے بھی صحیح نہیں بھی ہے، یہاں پہ کلیئر چیز نہیں ہے کٹ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیونکہ یہ ہو رہا ہے تو تب کوئی شیخ نہیں ہوتے تھے اتنے، ٹھیک ہے، جو سیکھتا تھا وہ کر لیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی نہیں دی، ٹھیک ہے، کہ اجازت لو پہلے امیر سے یا جس سے سیکھا ہے اس سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام سے بھی ہجامہ کروایا کیونکہ وہ کرتا تھا کونگ تھراپی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کروایا، ٹھیک ہے۔ تو مین یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو میتھڈ اس کا پتہ ہونا چاہیے اور پرنسپلز پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا پورا نالج ہونا چاہیے سائنٹیفک بیس کہ میں نے کس طرح اور کون سی ڈیزیز میں کس پیشنٹ میں کس طرح کرنا ہے، جسٹ اتنی ہوتی ہے، اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی پھر سے۔ جب آپ ایک پریکٹیشنر بن جاتے ہیں یا اچھے سے سیکھ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اگلے کا نقصان نہیں کرنا، تو یہ چیزیں مد نظر رکھنی ہیں، اور اسی طرح ہجامہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ٹوڈے ہمارا ایک شارٹ سا انٹروڈکٹری سیشن تھا کہ ہجامہ ہے کیا، کون سے مطلب ڈفرینٹ کیا ہوتا ہے اس کے اندر۔ اس طرح ایک ٹیبل چھوٹ گیا، وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں، لاسٹ ون یہ ہے۔ یہ میں نے ادھر لکھا ہے کہ ہجامہ اور فلیبیٹومی میں ڈفرنس کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹریڈیشنل ہے ایک ماڈرن ہے۔ فلیبیٹومی ماڈرن ہے، یعنی کہ جس طرح آپ بلڈ دیتے ہیں ڈونیشن میں، ٹیسٹ وغیرہ کے لیے نکلواتے ہیں، یہ ہوتا ہے، اور یہ ڈائریکٹ وین سے لیا جاتا ہے، انر پارٹ آف باڈی سے، ٹھیک ہے۔ آپ نیڈل لگاتے ہیں، ہائپو ڈرمک نیڈل انسرٹ کرتے ہیں اور ڈائریکٹ بلڈ لے لیتے ہیں، ہیٹ اس سے کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس میں نہیں رہا، لیکن ہجامہ رہا ہے، اس میں آپ کیا کریں، اسین کرتے ہیں، سکشن پمپ دیتے ہیں پھر، ٹھیک ہے، اور کلائمیٹ کو مد نظر رکھتے ہیں، ساری چیزیں اس میں مد نظر رکھی جاتی ہیں۔ بس مین ڈفرینس یہی ہوتا ہے کہ آؤٹر سرفیس پہ آپ کٹ لگاتے ہیں جب، تو بلڈ آپ جب نکالتے ہیں اس کو آپ ہجامہ کا نام دے دیتے ہیں، جب آپ وین سے ڈائریکٹ لیتے ہیں تو تب آپ اس کو فلیبیٹومی کا نام دے دیتے ہیں، جو کہ ایک ماڈرن ٹیکنیک ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سیشن تھا۔ آپ اس کے جنرل یا ہجامہ کے ریلیٹڈ آپ میں سے کسی کو کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ کوشچن کر سکتے ہیں۔